अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आले मुहम्मद। मुझसे सवाल किया गया है कि इमाम तकी अलैहिस्सलाम का जो ये लक़ब जव्वाद है, इसके मुतल्लिक़ ज़रा बयान कीजिएगा। आपका इसमें ग्रामी लोहे महफूज के मुताबिक आपके वालिद माजिद हज़रत इमाम अली रज़ा अलैहिस्सलाम ने मोहम्मद रखा था। आपकी कुनियत अबू जाफिर है, जो कि मैं पहले बता चुकी हूँ कि मेरे मौला इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम को आपकी कुनियत इतनी पसंद थी कि आप हमेशा अबू जाफर कह के ही आपको मुखातिब किया करते थे, और आपके लक़ब जव्वाद काने मुर्तज़ा थे। मशहूर तरीन लक़ब आपका तकी अलैहिस्सलाम है, जो कि हम कहते हैं क्योंकि आपको जो खुदावंद करीम ने इल्म दिया है इमामैन को, वो तो आपके पास था ही। इसके बावजूद भी आपने जो मनाज़रे किए हैं और जो इल्म को इतनी छोटी सी उम्र में आपने फैलाया, और आपकी इबादत इस कदर ज़्यादा थी कि आप तक़वे के उस मंजिल पे थे कि आप तकी कहलाए। सभी इमाम माशाअल्लाह इबादत में सब एक जैसे हैं, लेकिन इमाम तकी अलैहिस्सलाम को तकी का लक़ब मिला। इसके साथ ये कि आपको जव्वाद क्यों कहते हैं, इसके बारे में मुझे आज बताना भी है, और आपकी न्यास भी एक बतानी है। मेरे मौला तकी जव्वाद को मतलब ये है कि सखी बहुत हैं, और जितनी भी बंदे को, इंसान को अल्लाह की मार्फत ज़्यादा से ज़्यादा होती जाती है, तो वो अल्लाह की मखलूक से बहुत ज़्यादा मोहब्बत करना शुरू कर देता है। मौला जव्वाद यानी तकी जव्वाद के अंदर ये कमाल बहुत ज़्यादा था, और आपकी इसी फजीलत की वजह से हम ये कहते हैं कि आप तकी जव्वाद कहलाते हैं, आप बाबे मुराद कहलाते हैं। आप काज़मैन जाएं तो वहाँ पर मेरे इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम दफन हैं, तो आपको बाबुल हवाइज कहा जाता है, और वहीं पे मेरे मौला इमाम तकी अलैहिस्सलाम को बाबे मुराद कहा जाता है। और जब हम मौला इमाम मूसा काज़िम के अहाते में दाखिल होते हैं, तो सबसे पहले हमें बाबे मुराद से ही दाखिल होते हैं। आप ये देखें कि मेरे मौला तकी अलैहिस्सलाम बाबे मुराद हैं। ये दौर मातियत का दौर है। पहले लोग इंसानों के किरदार से, इखलाक से मुतासिर होते थे। कोई उसके बंगला, गाड़ी, बैंक बैलेंस से मुतासिर नहीं होता था, लेकिन अब ये मादियत का दौर है, और अब इस वक्त जिसकी इज्जत ज़्यादा है वो है कि जिसके पास दौलत ज़्यादा है, या जिसका घर बहुत खूबसूरत है, गाड़ी है, बंगला है। तो अब ये एक ऐसी ख्वाहिश है कि जो सबके दिल में ही होती है, और चूंकि इस वक्त की ज़रूरत भी है कि जिसके पास ये चीज़ ना हो उसकी इज्जत में ज़रा कमी आ जाती है, तो सबको ही ये चीज़ें चाहिए हैं। तो ये मेरे मौला तकी अलैहिस्सलाम ये सबको देते हैं, और ये कहते हैं ना कि हर इमाम को एक एक ऐसी खूबी मिली है जो ज़रा थोड़ी सी दूसरे इमाम से जुदा करती है। जैसे मैंने कहा कि मेरे इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम, अगर कोई दुश्मन है तो उससे पनाह के लिए आपसे मदद मांगी जाती है। इसी तरह इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम है कि आप जिस्मानी अमराज अगर किसी को है और उसको सेहत नहीं हो रही, तो मेरे मौला इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम से मदद मांगे। इसी तरह रिज़्क़ के लिए हम ये कहते हैं कि मेरे मौला इमाम तकी जव्वाद से अगर आप मांगते हैं, तो ये 4 काम मेरे मौला तकी जव्वाद ज़रूर करते हैं, और ये इनको सुपुर्द है, और आपको बाबे मुराद इसीलिए कहा गया है कि ये मेरे मौला तकी जव्वाद करते हैं और सबको देते हैं। अगर आपको कोई अच्छा रिश्ता चाहिए अपने बच्चे या बच्ची के लिए, तो उसके लिए अगर किसी को दुआ मांगनी है कि अच्छा दामाद मिले, अच्छी सास भी मिले, अच्छी बहू भी मिले, तो इसके लिए भी ये ज़रूर करें कि मौला तकी जव्वाद से दुआ मांगे। अगर आपको बड़ा घर चाहिए, मकान चाहिए, गाड़ी चाहिए, बैंक बैलेंस चाहिए, और ये किसको नहीं चाहिए, इस दुनिया में सबको चाहिए, तो इसके लिए आप मेरे मौला तकी जव्वाद जो बाबे मुराद हैं उनका दरवाज़ा खटखटाइए, वो आपको ज़रूर देंगे। और इसके लिए एक मैं छोटी सी आपको उनकी नमाज बताऊंगी और उनका न्याज कैसे देनी है। मेरे मौला तकी जव्वाद जो बहुत ही कम सनी में शहीद किए गए हैं,
جو کہ بابا نے بڑی منتوں سے 40 سال کی عمر ہو گئی تھی تو ملے تھے، لیکن اتنی چھوٹی ہی عمر میں آپ کو شہید کر دیا گیا، لیکن اس چھوٹی سی عمر میں آپ نے اتنے مناظرے کیے اور اتنا علم پھیلایا کہ کمال ہے۔ تو میرے مولا امام تقی الجواد جو کہ باب مراد ہیں، ان سے آپ نے تمام چیزیں لینی ہیں۔ یہ 4 چیزیں میرے مولا ضرور سب کو دیتے ہیں، آپ جائیے، لیکن ہاں یہ ضرور کہوں گی کہ آزمائیے مت، یہ یقین کے ساتھ یہ عمل کیجئے کہ آپ کو یہ تمام چیزیں وہ دیں گے، اور انشاءاللہ دیتے ہیں، اور یہ مجرب عمل ہے۔ اس کے لیے صرف یہ کرنا ہے کہ آپ نے کسی بھی جمعے کو آپ، یا اگر آپ جمعے کو نہیں کر سکتے اور بہت ضروری آپ کو حاجت ہے تو کسی بھی دن آپ یہ عمل کریں کہ آپ نے 2 رکعت نفل ہدیہ کرنے ہیں امام تقی الجواد کو، اور یہ کہہ کے کہ میں یہ 2 نفل ہدیہ کرتا ہوں امام، یا کرتی ہوں امام تقی الجواد کو، سنت ادا واجب قربتاً اللہ کر کے آپ نے نیت کرنی ہے۔ 2 نفل پڑھنے ہیں جیسے صبح کے فجر کی نماز پڑھتے ہیں اسی طریقے سے، اور اس کے بعد آپ نے بیٹھ جانا ہے، اور آپ نے ایک سورت یاسین پڑھنی ہے، اور ایک آپ نے درود کی تسبیح پڑھنی ہے، اور جس طرح ہم ہدیہ کرتے ہیں کہ ہم 3 دفعہ درود پڑھتے ہیں، 1 دفعہ الحمد پڑھتے ہیں، 3 دفعہ قل واللہ پڑھتے ہیں، 1 دفعہ سورت انا انزلنا پڑھتے ہیں، اور پھر 3 دفعہ درود پڑھتے ہیں۔ اب جب آپ یہ تمام چیزیں پڑھ لیں اور یاسین بھی پڑھ لیں اور درود کی تسبیح بھی پڑھ لیں، تو آپ اپنے ہاتھ بلند کیجئے، اور آپ کی جو بھی حاجت ہے یا حاجتیں ہیں وہ تمام کے تمام خداوند کریم کے حضور پیش کر کے کہیں کہ رب کریم مجھے رزق بھی چاہیے، مجھے گاڑی بھی چاہیے، مجھے گھر بھی چاہیے، مجھے بچوں کے لیے اچھے رشتے بھی چاہیے، اے میرے مولا اگر کوئی مسئلہ آپ کے گھر میں چل رہا ہے تو وہ بھی ذکر کر کے کہیں کہ آج میں امام تقی الجواد کی خدمت میں یہ تمام چیزیں ہدیہ کرتا ہوں، اور یہ دعا کرتی ہوں یا کرتا ہوں اور یہ دعا مانگتا ہوں کہ میرے مولا میری یہ تمام مرادیں پوری ہو جائیں۔ امام تقی الجواد آپ کو سب کچھ عنایت کریں گے، اللہ تعالیٰ سے صدقہ مانگیں، بھیک مانگیں کہ تقی الجواد کے صدقے سے میرے مولا مجھے یہ دیں، اور پھر آپ یہ کہیں کہ تقی الجواد میری یہ نظر پوری ہو جائے گی تو میں انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی نیاز دوں گا۔ اور میرے مولا اتنا بڑا سخی ہے کہ وہ آپ سے کوئی دیگے نہیں مانگ رہا، بلکہ بالکل چھوٹی سی آپ کی نیاز دینی ہے کہ آپ اپنے گھر میں ہی 5 روٹیاں بنائیں اور چنے کی دال بنائیں، اور تھوڑا سا اگر دودھ ہے تو رکھ دیں ورنہ پانی رکھیں، اور میرے مولا تقی کی بات کی نیاز دیں، اور یہ کہہ کے دیں کہ میرے مولا یہ میں پیش کر رہا ہوں آپ کی خدمت میں، جتنی میری حیثیت ہے میں غریب ہوں، اور یہ میں آپ کی خدمت جیسے جیسے میرا رزق بڑھتا چلا جائے گا میں آپ کی یہ نیاز دیتا رہوں گا، تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو جو چیز چاہیے وہ میرے مولا تقی الجواد دیتے ہیں، کیونکہ یہ 4 چیزیں ائمہ طاہرین نے خداوند کریم کی ذات نے آپ کو دی ہوئی ہیں، عنایت کی ہوئی ہے کہ یہ آپ لوگوں کو دیں، اور آپ کو اسی لیے تقی بھی کہتے ہیں، تقی الجواد کہتے ہیں، سخی ہیں آپ، سخی ابن سخی ہیں آپ، کریم ابن کریم ہیں آپ، دیتے ہیں سب کو، تو آپ امام تقی الجواد کے پاس جائیں، ان سے عرض کریں اور ان سے یہ مانگیں اور یہ نیاز دیں، انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی جھولی مراد سے بھر جائے گی۔ آپ کو گھر چاہیے، آپ کو مکان چاہیے، آپ کو بڑا مکان چاہیے، آپ کو بڑی گاڑی چاہیے، آپ کو بینک بیلنس چاہیے، آپ کو بچوں کے اچھے رشتے چاہیے، جو کچھ بھی آپ چاہتے ہیں آپ کو مولا تقی الجواد ضرور عطا کریں گے۔ آپ کریم ابن کریم ہیں انشاءاللہ تعالیٰ، اور یہ 100% جسے کہنا چاہیے مجرب ہے، اور میرے مولا ضرور دیتے ہیں۔ بہت سے لوگوں کو ملا ہے تو آپ کو کیوں نہیں ملے گا، انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو بھی ملے گا، اس کو ضرور ایک دفعہ کریں، لیکن آزمائش کے نہیں ہے کہ مولا آزمائش کے لیے نہیں کہ ہم آزماتے ہیں، بلکہ یہ کہیں یقین دل سے کہ ہمارا یہ کام ضرور ہوگا، اور بس بہت چھوٹا سا ہے یہ عمل، آپ کریں انشاءاللہ تعالیٰ، اور اگر پھر آپ ہر جمعے کو یہ چھوٹی سی آپ دیتے رہیں گے مولا کی نیاز، تو انشاءاللہ آپ کے گھر میں برکت ہوتی چلی جائے گی۔ خداوند کریم سے دعا ہے کہ آپ کی مراد برائے، اور مجھے ضرور بتایا کیجئے کہ آپ نے یہ عمل کیا اور آپ کامیاب ہوئے ہیں اور آپ کی مراد پوری ہوئی ہے، تو مجھے بڑی خوشی ہوگی، انشاءاللہ تعالیٰ آپ مراد ہوں گے۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد بحق محمد وآل محمد بحق مولا تقی الجواد کے صدقے میں میرے مولا جو جو اس مراد کو
آپ باب مراد ہیں، جو مراد مانے میرے مولا ان سب کی پوری کیجیے گا اے میرے مولا، اور اس وقت کے سب کے میرے مولا جو بے اولاد ہیں ان کو اولاد عطا کیجیے گا، جو بے روزگار ہیں ان کو روزگار عطا کیجیے گا، جو مقروض ہیں ان کے قرضے ادا کیجیے گا، جنہیں میرے مولا رزق کی تنگی ہے انہیں بہت سارا رزق عطا کیجیے، جن کے پاس گھر نہیں ہے انہیں گھر عطا کیجیے، جن کو میرے مولا رشتوں کی پریشانیاں ہیں ان کو رشتے عطا کیجیے اے میرے مولا، اس وقت کے صدقے سے جو مومن اور مومنات اس دنیا سے چلے گئے ہیں ان کے گناہ کبیرہ و صغیرہ کو معاف کر دیجیے، ان کے قبر کو نور محمدی سے منور کر دیجیے، میرے والدین کی بھی قبروں کو نور محمدی سے منور کر دیجیے گا اے میرے مولا، وقت آخر میرے امام ہمارے پاس آئیں اے میرے مولا، روز محشر میں پیاس کی شدت سے بچانا، ساقی کوثر اپنے ہاتھ سے جام کوثر پلائیں اے میرے رب کریم، ہمیں ایسا مومن ایسا مسلمان بنا دے کہ جیسا تو چاہتا ہے، اور روز محشر میرا رسول ہمیں اپنے ہاتھ کے اشارے سے اپنے پاس بلائے، میرے مولا امام زمانہ کا جلد ظہور ہو جائے، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔